السلام علیکم، 7 نیوز سے میں ہوں آپ کی میزبان عروج ملک. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پاکستان کے ساتھ. یقیناً آپ سب خیریت سے ہوں گے ویورز. آج ہم انتہائی اہم ٹاپک جو ہے وہ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں معلوم کہ ٹراما ہوتا کیا ہے. چھوٹی سی بھی کوئی ہیپننگ ہوتی ہے تو ہمیں یہ ہوتا ہے کہ ٹراما میں چلا گیا انسان. تو ٹراما کی حقیقت کیا ہے، کس طرح سے ہم فرسٹ ایڈ جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور کن کن چیزوں سے محتاط رہنا چاہیے. اسی حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان جو کہ جنرل سرجن ہیں. ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ کہاں پہ ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے. اور دوسرے گیسٹ ہیں ہمارے ساتھ چودھری سجاد نذیر صاحب جو کہ رہنما ہے پیپلز پارٹی کے. تو چلتے ہیں پہلے چودھری سجاد صاحب کی طرف اور ان سے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا جو ابھی کرنٹ سینیریو چل رہا ہے، مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے، تو پیپلز پارٹی عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیا سوچ رہی ہے. السلام علیکم. جی وعلیکم جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑا اچھا آپ نے آج کا ٹاپک جو ہے وہ پیپلز پارٹی گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ ہی یہ ہماری گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی جو ہے سندھ میں ہے اور بلوچستان میں ہے. تو جو گورنمنٹ کی پالیسیز بنائی ہیں اس میں سب سے چیدہ ہماری گورنمنٹس نے لوگوں کو ریلیف دیا ہے اور ریلیف دینے کا سٹل سوچ رہی ہیں. ڈے بائی ڈے ریلیف مل رہا ہے جس میں ٹرانسپورٹیشنز ہیں، ڈفرینٹ ٹائپ کے لوگوں کو بہت زیادہ سہولتیں فراہم کر رہے ہیں جس سے غریب آدمی کے اوپر جو یہ جنگ مسلط کی گئی ہے اس کا جو کم سے کم لوڈ پڑے. اور ٹرانسپورٹ کی اگر بات کی جائے تو ٹرانسپورٹ تو پنجاب میں بھی فری کر دی گئی ہے، لیکن جو باقی چیزیں ہیں، بجلی کے بل ہیں، گیس ہے، وہ آتی نہیں ہے. بل جو ہے وہ ٹائم پہ آتا ہے. تو کیا کرنا چاہیے تھوڑا سا، کیونکہ اگر پیپلز پارٹی اپنا موقف کیا رکھتی ہے کہ کس طرح کی پالیسیز جو ہیں وہ اختیار کرنی چاہیے؟ دیکھیں جی، یہ تو ایک ہم حالت جنگ میں ہیں پاکستان اس وقت. تو ایمرجنسی کی حالات میں لوگوں کو سیکریفائز کرنا پڑتا ہے کافی ساری چیزوں کا. پیپلز پارٹی کے پاس آلریڈی یہ بجلی، گیس اور اس طرح کی پلاننگز بہت زیادہ اچھی پلانز ہیں اور انشاءاللہ جیسے ہی ہم گورنمنٹ میں آئیں گے، بلاول صاحب وزیر اعظم بنیں گے، ان کے پاس بہت اچھے پلانز ہیں لوگوں کو ریلیف دینے کے لیے، تاکہ جب آپ وفاق میں نہیں ہوتے، گورنمنٹ میں نہیں ہوتے، تو آپ کے جو سجیشنز ہیں، اپنے پلانز ہیں، ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا جاتا جب تک کہ آپ ٹوٹلی گورنمنٹ میں نہ ہوں. تو ان کے پاس بڑی اچھی ٹیمیں ہیں، بڑے اچھے ینگسٹر ان کے پاس ہیں. انہوں نے پلانز کیا ہوا ہے، بجلی کا پلانز کیا ہوا ہے، کوئلے کے ذریعے بجلی لانے کے لیے بڑے اچھے ریٹس پہ پاکستان کے لوگوں کو بجلی ملے گی. اس طرح گیس کا تو زرداری صاحب نے جب اپنی گورنمنٹ 2008 سے 13 تک کی تھی، اس میں گیس کے لیے ایران سے گیس پائپ لائن منصوبہ تیار کیا تھا. جو آئندہ آنے والی گورنمنٹس ڈفرینٹ ٹائپ کی آئیں تو انہوں نے اس پہ امپلیمنٹ نہیں کیا. وہ بھی اس سے جب ان کی گیس پائپ لائن ہمارے ساتھ اٹیچ ہو چکی ہے، صرف امپلیمنٹ کرنا ہے. تو جب امپلیمنٹ ہو جائے گا کہ لوگوں کو یہ بڑی اچھی سہولت ملے گی اور گیس کے مسئلے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. اچھا، ویسے ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جب پچھلی گورنمنٹ جاتی ہے تو اگلی گورنمنٹ آتی ہے تو پھر وہ یہ کہتی ہے جی پچھلے نے اتنا کام خراب کر دیا، اب ہمیں ٹائم لگے گا، تو مزید عوام جو ہے وہ پستی ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا؟ نہیں، بعض چیزیں جیسے یہ بہت بڑے ڈیسیژن ہوتے ہیں، یہ قوموں کے یہ بڑے لیڈر ہی کر سکتے ہیں، یہ ڈیسیژن کیے ہوئے ہیں جیسے زرداری صاحب نے کیا گیس پائپ لائن کا. تو اس میں ایسا بہادری کے ساتھ، جرأت کے ساتھ امپلیمنٹ کروانا بنتا ہے اور وہ ہم کروائیں گے اب انشاءاللہ تعالی. اور اسی طرح جو بجلی کا منصوبہ بلاول صاحب نے دیا ہوا ہے، جو انہوں نے پلان کیا ہوا ہے، وہ بھی کوئی اتنا مشکل تو ہے نہیں. انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو دیا، لیکن جو گورنمنٹس چلا رہے ہوتے ہیں لوگ، وہ اپنے طریقے سے وہ اپنی پالیسیاں دیکھتے ہیں، وہ اپنے بینیفٹس دیکھتے ہیں، جن کی وجہ سے وہ یہ امپلیمنٹ نہیں کرتے کہ یہ کریڈٹ گوز ٹو جنہوں نے پلان کیا ان کو نہ چلا جائے. تو انشاءاللہ تعالی ہمارے پاس بڑے اچھے منصوبے ہیں عوام کے لیے. پیپلز پارٹی ویسے ہی عوام کی پارٹی ہے اور انہوں نے ہمیشہ عوام کے لیے بہتری کی. ہمارے ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے ہی عوام کے لیے ساری چیزیں فراہم کی، جو آپ کو پتہ ہے، شاید ینگسٹر کو ان چیزوں کا زیادہ نہ پتا ہو. لیکن بالکل ٹھیک ہے، یہیں سے آپ کی بات کنٹینیو کریں گے کیونکہ ذوالفقار بھٹو صاحب ایک ایسا ٹاپک ہے کہ انہیں چند منٹوں میں جو ہے وہ نہیں ڈسکس کیا جا سکتا. تو چلتے ہیں ہم ڈاکٹر شفیق الرحمان کی جانب اور ان سے میں یہ سوال کروں گی کہ سر ٹراما بیسیکلی ہے کیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بڑا مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے مجھے حالات حاضرہ میں جو ایک بڑا واسٹ ٹاپک ہے ٹراما کا لفظی مطلب تو یہ ہے کہ اذیت
پہنچانا یا چوٹ لگنا یا کسی وجہ سے مضروب ہو جانا. لیکن ٹراما کی کئی قسمیں، ایک فزیکل ٹراما ہے، ایک بارنز ہو گیا یا سائیکولوجیکل ٹراما، یہ سب ٹراما کی کیٹیگری میں آتے ہیں. تو بینگ اے جنرل سرجن اور جیسے کہ آج کل انپریڈکٹیبل حالات ہیں، جنگ بھی سر پہ منڈلا رہی ہے، ہمارے دشمن ہمارے سر پہ منڈلا رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ہماری گورنمنٹ کی پالیسیز اور ہیلتھ کیئر اسٹرکچر اتنا ویل اکوپڈ ہے ماشاءاللہ، کیونکہ وی آر دا پارٹ آف ہیلتھ سسٹم، تو وی آر ویل اکوپڈ. اور بہتری آئی ہے آپ یہ کہنا جی چاہ میں رہے ہیں؟ آپ کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں، پہلے تو میں ٹراما کو کیٹیگرائز کروں گا. بہتری تو آئی ہے ہیلتھ سسٹم میں، بہت زیادہ آئی ہے، اور روز بروز ہمارے ہیلتھ سسٹم میں بہتری آ رہی ہے. ہاسپٹلز میں ریگولر وزٹس ہو رہے ہیں اور سارا کچھ. اب میں ٹاپک سے ہٹ گیا. اور ٹراما جو ہے نا، اس میں ایک جنرل پبلک کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ سب سے پہلے تو ٹراما کو ہونے نہ دیں. پریونشن از بیٹر دین کیور. کیسے؟ ٹھیک ہے، اس کے لیے یہ ہے کہ ہم قوانین کو فالو کریں، اور جو ہمارے ٹریفک کے قوانین ہیں، بائک چلانے والے اس قوانین کو فالو کریں. کیونکہ جو لوگ ہیلمٹ نہیں پہنتے اور یا اس کو ٹنکی پہ رکھا ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے کہ جی ہم اشارے کے قریب پہن لیں گے اور پھر غلط طرح سے ٹیک اوور کرتے ہیں، تو وہی حادثات کا باعث بنتے ہیں. اور پھر ان کی مینجمنٹ جو ہے نا، وہ لوگوں نے کیسے کرنی ہے. اگر آپ کو کوئی روڈ سائڈ پہ کوئی ٹراما کا پیشنٹ مل جائے جس کا بھی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو آپ نے اس کی مینجمنٹ کیسے کرنی ہے؟ آپ نے اس کو ساری عمر کے لیے اپاہج نہیں بنانا. اب وہ جو پہلی 60 منٹس کی مینجمنٹ ہے، دیٹ از کالڈ گولڈن آور مینجمنٹ، اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے پیشنٹ کی اگلی ساری زندگی. لیکن جیسا آپ نے ذکر کیا کہ روڈ کے قریب اگر آپ کو کہیں پہ کوئی ایکسیڈنٹ وغیرہ یا ٹراما کا پیشنٹ نظر آتا ہے، لیکن جب تک ریسکیو ٹیم پہنچتی ہے تو عام لوگ جو ہے وہ فرسٹ ایڈ کیا دے سکتے ہیں؟ جی سب سے پہلے آپ نے اس کو جو ہے نا 2-3 بندوں نے سب سے پہلے اس کی اسپائن، اور یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے اس کو اس ٹراما سین سے ایک سائڈ پہ کرنا ہے. اور صرف ایسے نہیں کرنا کہ اس کو ایک بندہ گود میں اٹھا کے وہ کر دے. آپ کو نہیں پتا کہ اس کا کون سا ایریا ڈیمیج ہے. اگر تو اس کا سروائکل سپائن یا تھوریزک سپائن یا کوئی بھی سپائنل کارڈ کا ایریا ڈیمیج ہے تو وہ ساری عمر کے لیے مفلوج ہو جائے گا. آپ نے اس کو 2 بندوں نے، ایک نے اس کے ہیڈ کو سٹیبلائز کرنا ہے، ایک نے اس کی باڈی کو سٹیبلائز کرنا ہے، لمبس کو کرنا ہے. 3-4 بندے مل کے اس کو ایک سیکیور سائڈ پہ لائیں. اب آپ دیکھیں کہ وہ بندہ بلیڈ، سب سے پہلے آپ ایئر ویز سے سٹارٹ کریں. اس کو جرنلی پہلا ایگزامینیشن کریں، دیکھیں کہ وہ سانس لے رہا ہے کہ نہیں لے رہا. اس کا منہ کھولیں، جو تھرسٹ کریں، ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس کے منہ میں اگر کوئی رطوبات وغیرہ ہیں، ناک میں کچھ ہیں، بلڈ ہے، کچھ بھی ہے، وہ کسی کپڑے یا ایون سنگل ہاتھ سے اس کو صاف کر دیں اور اس کا ایئر وے کلین کریں. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی بریدنگ آپ نے سیکیور کرنی ہے. اس کا جب آپ اس کو پراپر مینیج کر لیں گے تو اس کے بعد اس وقت آپ کے پاس آکسیجن تو نہیں ہوگی، لیکن جب یہ ایئر وے کلیئر ہو جائے گی، اس کا ناک صاف ہو جائے گا، تو وہ بریدنگ بھی اس کی ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اگر وہ کہیں سے بلیڈ کر رہا ہے تو آپ نے کوئی کپڑا لے کے اس کو ٹائٹ سا باندھ دینا ہے تاکہ وہ بلیڈنگ اس کی سیکیور ہو جائے. اور اس کو بجائے اس کے کہ آپ لوگ اس کو مفلوج بنائیں کہ ایک ہی بندہ اٹھا کے اس کو سائڈ پہ کرے. اب آپ نے ریسکیو کو کال کرنا ہے. ریسکیو نے اس کو، ہماری ریسکیو 112 کی سروسز بہت پرومپٹ سروس ہے، فوراً پہنچتی ہے. اور ایون کہ موٹر سائیکل سروسز بھی ہیں. ہم ICM کا بڑا اچھا ویژن ہے ہیلتھ پہ. اور آئی ریئلی اپریشیٹ کہ کہیں کوئی دھماکہ نعوذ باللہ ہو، کہیں کوئی چھت گرے، وہ فوراً ہاسپٹلز میں آتی ہے. اور ہماری ٹیم سرجری کی، میڈیسن کی، اور ہر وقت وہاں پہ موجود ہے. فوراً ہم اس کو پھر ہم اس کا ٹرائیج کرتے ہیں. ٹرائیج ایک سسٹم ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں واپس آپ کے پاس آتی ہوں اور یہاں سے پھر ہم بات کنٹینیو کریں گے کہ جب ہاسپٹل میں ہم آ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد جو جنرل سرجن ہے وہ کیا کرتا ہے. لیکن پہلے ہم چلتے ہیں سجاد صاحب کے پاس. سجاد صاحب، آپ ذوالفقار بھٹو صاحب کی جو ہے وہ
بتا رہے تھے ہمیں کہ ان کی کارکردگی جیسی رہی ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پیپلز پارٹی میں ابھی بھی اسی طرح سے اتفاق ہے اور اسی طرح سے جو ہے جماعت کو لے کے جایا جا رہا ہے؟ جی میرا خیال ہے پاکستان کی واحد ایک جماعت ہے کہ وہ اپنے لیڈرشپ کے ویژن کو لے کے چل رہی ہے. لیڈرشپ جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب تھے, انہوں نے آگے شفٹ کی اپنی پالیسیز محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کو, اور ان کی شہادت کے بعد ان کا بیٹا اور ان کا میاں جو ہیں وہ پارٹی کو لے کے چل رہے ہیں اور اسی ویژن کے ساتھ چل رہے ہیں جو ذوالفقار علی بھٹو کے تھے. ایون زرداری صاحب نے بہت زیادہ جو ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور بی بی شہید کے جو ویژن تھا, جو ان کے ادھورے کام تھے, انہوں نے وہ کمپلیٹ کیے. اور اس کے بعد ان کا جو بیٹا ہے بی بی شہید کا, ہمارا ینگ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, اور وہ اپنی ویژنز اور اپنی والدہ محترمہ کا ویژنز اور اپنے نانا کا ویژنز کو لے کے آگے چل رہے ہیں, اور وہی پالیسی ہے اسی کے تحت ہی آگے چل رہے ہیں. اور حالات دن بدن پارٹی کے بہتر ہیں جی, تاکہ اس وقت لیکن بلاول صاحب تو ایک ینگ جو ہیں وہ بوائے ہیں, اور اگر زرداری صاحب کی بات کی جائے تو میچور سیاست ہمیشہ انہوں نے کی ہے, تو نظریات میں کلیش نہیں آتا یا کہاں پہ آتا ہے؟ ہاں, یہ آپ کی بات اچھی ہے کہ ینگسٹر جو ہیں وہ اپنی چیزوں کو امپلیمنٹ کرانا چاہتے ہیں اگریسولی, تو وہ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیکن زرداری صاحب بڑے زیرک سیاستدان, بڑے سلجھے ہوئے ہیں. وہ ان کو جو پاکستان میں جو مسئلے مسائل, جو پرابلمز, انہوں نے جیل کاٹی 11-12 سال, تو ان کے ایکسپیرینس آفٹر آل بہت زیادہ ہیں اس سلسلے میں. تو وہ ان کو ساتھ تھوڑا گائیڈ کر کے چلتے ہیں. جو تھوڑا سا اگر وہ اگریسو ہوتے ہیں تو وہ ان کو تھوڑا سا اس کے مطابق چلتے ہیں کہ یہ پاکستان کی پالیسیز یہ ہیں. لیکن بلاول صاحب بھی ماشاءاللہ اب سیاست میں بہت عرصے سے ہیں, اور میں نے دیکھا تھا یو کے میں بی بی شہید کے ساتھ وہ ان کی ماں کی ٹریننگ کے ساتھ ساتھ ہر جگہ پہ وہ ان کو ساتھ رکھتی تھیں, اور بی بی شہید کی ان کو ٹریننگ ہے. تو ان میں یہ دونوں کوالٹی ہیں, اگریسو پن اور دھیما پن والد کی طرف سے, اور اگریسو پن نانا اور بی بی شہید جو اپنے سارے چیزوں کو پاکستان کے لیے جنہوں نے اپنی جانیں قربان کی ہوئی ہیں. اور یہ واحد پارٹی ہے دنیا میں جنہوں نے شہادتیں دی ہیں پاکستان کے لیے, اور کسی دنیا میں کوئی ایسی پولیٹیکل پارٹیز نہیں ہیں جو کہ ڈیسیژن میکر کون ہے, بلاول صاحب یا زرداری صاحب؟ دیکھیں جی, دونوں ہی ڈیسیژن میکرز ہیں, اور بلاول صاحب ایک فری ہینڈ پالیٹکس کر رہے ہیں, ایسی بات نہیں ہے, وہ اپنی مرضی سے. اور جیسے کہ انہوں نے اپنا ثابت کیا پاکستان میں ایز اے فارن منسٹر وہ رہے ہیں, 70 کنٹریز کے وہ ہیڈ تھے جب وہ فارن منسٹر تھے, تو وہ ان کے سارے اپنے ڈیسیژنز ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے, وہ اپنے ڈیسیژن ہیں. آفٹر آل وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین ہیں, اور انشاءاللہ آئندہ آنے والے وہ وزیر اعظم ہیں اس ملک کے, تو ان کے پاس ڈیسیژن پاور ہے, وہ اپنے ڈیسیژن کے ساتھ چلتے ہیں. لیکن گائیڈ لائن وہ ضرور اپنے فادر سے لیتے ہیں, جو کہ دنیا میں ایک منجے ہوئے سیاستدان کے طور پہ ان کا نام آتا ہے. اچھا, اگر پاکستان کی بات کی جائے تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے عزت سے نوازا ہے. جو جنگ چل رہی تھی 2 ہفتوں کے لیے جو رکوائی گئی ہے, اس میں پاکستان کا ایک کردار جو ہے بڑا نمایاں ہے. تو آپ کیا کہیں گے کہ وزیر اعظم جو شہباز شریف ہیں ان کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ جی, یہ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس وقت پاکستان اس وقت عزت اور عزت کی بلندیوں میں نمبر 1 چل رہے ہیں. میں ابھی کچھ دیر پہلے سعودیہ میں عمرے سے اور پھر چائنا سے آیا ہوں, تو ہمیں فخر سے بلند ہو گیا کہ جو عربک پیپل ہیں اور چائنیز ہیں وہ پاکستان کو اتنی زیادہ ہمیں عزت دے رہے ہیں. یہ میڈیا کی جو ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کے لوگ, اس کی ہمارے پاسپورٹ کی ایک رسپیکٹ ہے. اور جیسے ہی ہم چائنا میں ہوتے ہیں تو چائنیز جب کہتے ہیں, پہلے تو وہ ہمیں سمجھتے ہیں یہ انڈینز ہیں, فیس ایک جیسے ہی ہوتے ہیں سب کے, تو پھر جب ان کو بتاتے ہیں پاکستان تو وہ اٹھ کے گلے لگتے ہیں. جو فیکٹری آنرز ہیں یا یہ پبلک ہے, یہ ساری اتنی رسپیکٹ کرتی ہے, پاکستان کہتے ہیں وہ. اور بھٹو صاحب نے اور ایک پولیٹیکل پارٹی ہے جن کا ان کو پتہ ہے, جو پیپلز پارٹی, بھٹو شہید نے ان کے ساتھ چائنا کے ساتھ ان کا لنک تھا, وہی کنٹینیو کرتے چلے آ رہے ہیں. تو وہ بڑی رسپیکٹ ملتی ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے. اور اس دفعہ تو میرے ساتھ 1-2 واقعے سعودیہ میں بھی ایسے ہوئے ہیں کہ یقین ماننے کہ دل فخر سے
پہلے ہی میں تو سمجھتا ہوں پاکستان تو خیر بڑی بلندیوں پہ جا رہا ہے, ٹیک آف کر چکا ہوا ہے, دنیا کی بیسٹ سسٹم میں جا رہا ہے. ہماری پاسپورٹ کی جو ویل ریشو ہے وہ بھی بڑی تیزی سے بڑھ رہی ہے. اور عربک لوگ جو واقعہ آپ کے ساتھ وہاں ہوا جس کو آپ بہت زیادہ اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں, شیئر کرنا چاہیں گے؟ جی میں ایک ادھر ایک دوست کے ساتھ ایک یہ جو کھجور کی ہوتی ہے نا جی, ادھر مزرعہ کہتے ہیں اس کو, بڑی سی ان کی فیکٹری تھی پیکنگ کی, اس پہ گئے تو اس کا جو آنر اتفاق سے ادھر تھا. تو ہمارے پاکستان کی پہچان شلوار قمیض تو ہے ہی, تو شلوار قمیض کو دیکھ کے وہ اپنے کمرے سے اٹھ کے باہر آیا اور ہمیں مل کے گلے لگایا, اور اس نے کہا جی معافی خوف, پاکستان معافی خوف. پاکستان جو ہے وہ خوف نہیں کرتے, صرف ان کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے, صرف اللہ کا خوف ہے. حالانکہ ہم عرب پیپلز ہیں اور ہم تو قرآن کے ساتھ چلتے ہیں وہ بھی, لیکن انہوں نے کہا جی پاکستان بالکل نڈار قوم ہے اور پاکستان زندہ آباد کا اس نے نعرہ لگایا. تو دل خوشی سے مطلب بڑا ہوا کہ یہ انشاءاللہ پاکستان کی رسپیکٹ. میرا تھوڑا سا پولیٹیکلی بھی میں مڈل ایسٹ اینڈ گلف کا ہوں, انفارمیشنز RCCA کا ہیڈ ہوں, 18 کنٹریز ہیں. تو مڈل ایسٹ میں تو آلریڈی پاکستان کی بہت رسپیکٹ ہے, لیکن بعض ہمارے, اب میں اس پہ جانا نہیں چاہتا, کہ لوگوں نے ایسی حرکتیں کی اور ایسے سسٹم بنائے جس کی وجہ سے تھوڑا سی پرابلمز آئی ہیں. لیکن اب ہمارے جو 5 ٹاپ لیڈرشپ ہیں جنہوں نے پاکستان کی عزت وقار کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے, جس میں ہمارے سب سے پہلے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب ہیں, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب ہیں, وہ بہت انتھک محنتی اور پاکستان کو آگے لے کے جا رہے ہیں. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں, اور سب سے بڑھ کے جو ہمارے جنرل صاحب ہیں وہ عاصم منیر صاحب. اور یہ ان 5 لوگوں کا آپس میں ایک کمبینیشن جو ہے وہ ہمیں پاکستان کو آگے لے کے جا رہا ہے. ان 5 لوگوں کے کمبینیشن کی وجہ سے ہی, اس میں اسحاق ڈار صاحب بھی ہیں, میں ان کا بھی نام لوں گا, وہ بھی بڑے محنتی بندے ہیں. ان سب نے مل کے ہی جو ہے نا پاکستان کا نام وقار آج کے دن میں پاکستان پوری دنیا میں ڈسکس کیا جا رہا ہے. ماشاءاللہ, اللہ تعالیٰ پاکستان کو مزید ترقی اور عزت سے نوازے. چلتے ہیں ڈاکٹر شفیق الرحمان کی طرف. سر بتائیے گا کہ کوئی اگر ایکسیڈنٹ کا پیشنٹ, ٹراما کا پیشنٹ جب ایمرجنسی میں آتا ہے تو جنرل سرجن جو ہے سب سے پہلے کن کن چیزوں کا جائزہ لیتا ہے؟ دیکھیں جی, ہمارا پورا ہاسپٹلز میں ایک یونٹ آن کال ہوتا ہے. آن کال تو میں نے اس لیے کہا ہے کہ ان کے سینئرز بھی پریزنٹ ہوتے ہیں اور اپنے رومز میں ہوتے ہیں. جیسے ہی ہم پیشنٹ ریسیو کرتے ہیں تو ہمارے HOs سے لے کے رجسٹرار, سینئر رجسٹرار, پورے 15-20 لوگ ہوتے ہیں جو ویل اکوپڈ ہوتے ہیں. ان کے پاس ہر قسم کی میڈیسن اور پیشنٹ کے لیے ہر قسم کا جو بھی انویسٹیگیشنز کریں فوراً اس کو وصول کر کے اس کا سب سے پہلے ٹرائیج کیا جاتا ہے. ٹرائیج وہ کام ہے جس میں ہم پیشنٹ کی اسیسمنٹ کرتے ہیں. جس طرح ملٹیپل ٹراما کے پیشنٹ آتے ہیں تو ان کی سیگریگیشن کرنا سب سے اہم کام ہے, کہ جو ان کو ہم نے سیگریگیٹ کرنا ہے کہ جو لیس ٹرامیٹک ہیں, جن کو صرف پٹی کی ضرورت ہے, ٹانکے لگانے کی ضرورت ہے, وہ مائنر OT میں چلے جاتے ہیں, اور جو اگریسو وونڈ کے جن کو فوراً سرجری کی ضرورت ہے ان کو ریہیبلیٹیٹ کر کے, اور یہی سارا جو پروسیس ہم نے روڈ سائڈ پہ کیا تھا 1122 نے کیا تھا, یہی وہاں پہ دوبارہ کیا جاتا ہے. سیکنڈری ایگزامینیشن کیا جاتا ہے, اور سیگریگیشن کے بعد اس پیشنٹ کا ہیڈ ٹو ٹو ایگزامینیشن ہوتا ہے, اور اس میں ہم اس کی ساری کرتے ہیں ایئر وے, بریدنگ, اس کی سرکولیشن اور ریہیبلیٹیشن, یہ سارا کچھ اس میں ہم کر کے. لیکن ایسا نہیں ہوتا کہ رش کا فلو اتنا زیادہ ہوتا ہے, پیشنٹ کا فلو اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگ ڈاکٹرز کے بیہیویئر سے اکثر ہی پریشان رہتے ہیں, اس میں بھی کچھ بہتری آئی ہے؟ نہیں, اس میں کافی بہتری آئی ہے, کیونکہ وہ جو زیادہ اگریسو پیشنٹ ہوتے, جو میجر ٹراما کے پیشنٹ ہوتے ہیں وہ تو سیدھے جاتے ہیں آپ کے آپریشن تھیٹر میں اور ICU میں جاتے ہیں, وہاں پہ ان کو پریپیئر کر کے, کیونکہ پری آپریٹو مینجمنٹ کرنی بھی ضروری ہوتی ہے, اور وہ کر کے پھر ہم ان کی فیس سکین کراتے ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, پوری باڈی کا الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے, پوری باڈی کے. ہمارے پاس ایمرجنسی میں CT سکین اور اس کے علاوہ الٹرا ساؤنڈ اور ہر قسم کے ٹیسٹ ہوتے ہیں,
جو کہ پھر اس کے بعد پیشنٹ کا جو ٹائم ہوتا ہے پری آپریٹو، بعض اوقات اس کو ہمیں کچھ فلوئڈز لگانا پڑتے ہیں جو کہ انستھیزیا کی ریکوائرمنٹ ہے کہ وہ فلوئڈز لگا کے اس کو جلد از جلد اس کی سرجری کی جاتی ہے. چیلنجنگ سچویشن کیا رہتی ہے؟ چیلنجنگ میں یہی ہوتا ہے نا کہ جس طرح کوئی کہیں دیوار گری ہے تو ملٹیپل پیشنٹس آ گئے، لیکن الحمدللہ وی آر ویل اکوپڈ، ہمارے پاس ہر چیز ہے. ہمارے پاس اگر ہم نے ایم آر آئی بھی کرانی ہے تو ہم اس کو پیشنٹ کو اپنے ڈاکٹر کے ساتھ، ہمارے پاس ایم آر آئی بھی اور ایمرجنسی میں فوراً ایم آر آئی کرائی جاتی ہے اور پیشنٹ کو، اور ملٹی ڈسپلنری اپروچ ہوتی ہے. فوراً ہی اگر اس کا اگر وہ کوما میں ہے تو کوما گریڈنگ کی جاتی ہے، اور نیورو سرجنز بھی آ جاتے ہیں، آرتھوپیڈک سرجنز بھی آ جاتے ہیں، جنرل سرجن پہلے ہی ہوتے ہیں. جس قسم کا ٹراما ہوتا ہے اس قسم کے لوگ وہاں موجود ہوتے ہیں اور وہ اپنے حساب سے اپنی اسپیشلٹی کو پیشنٹ کوما میں چلے جاتے ہیں ان کی ریکوری جو ہے وہ ممکن ہے، واپس آتے ہیں؟ بالکل ممکن ہے. اب ایسے بہت اچھے ہمارے پاس سرجنز ماشاءاللہ موجود ہیں، لیکن یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اسٹیٹ آف ٹراما اس کا کیا ہے، کتنا ڈیمیج ہو چکا ہے. اس کی جو گولڈن آور مینجمنٹ جو میں نے بتائی تھی پہلے 60 منٹس، اگر وہ اس ٹائم پیریڈ میں ہاسپٹل پہنچتا ہے اور پراپر ہینڈلنگ ہوئی ہے اس کی، تو اس کے ریکوری میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اٹ ٹیکس ٹائم. اچھا، ہاسپٹلز میں ابھی جو ہے وہ کس طرح کے پیشنٹ جو ہیں ان کا فلو زیادہ ہے؟ کیا وائرل کیا چل رہا ہے؟ ہم جو ہے نا، ہم ہر پیشنٹ کو ویلکم کرتے ہیں، ہر پیشنٹ کو بیڈ دیتے ہیں، ہر پیشنٹ کو آئی سی یو دیتے ہیں، ہر پیشنٹ کو ڈائلسس کرتے ہیں انڈر لمیٹیشنز. بعض اوقات ہمارے پاس 2 پیشنٹس بھی ہوتے ہیں. تو جو اب جس طرح ہم نے سروسز ہاسپٹل میں ایک کرائسس سیل بنایا ہوا ہے، یہ سارے ٹیچنگ ہاسپٹلز میں ایسے ہی، جس میں ہم نے ڈپینڈنگ اپون دا کنڈیشن آف سٹی، اس میں ہم ویل اکوپڈ، جس میں وینٹس بھی ہوتے ہیں ہمارے پاس، اور اگر ضرورت پڑے، اگر زیادہ پیشنٹ آ جاتے ہیں تو ہم ان کے لیے ہم نے ایک کرائسس وارڈ بنایا ہوا ہے جو انہی کے لیے، مثلاً اب ڈینگی کے دنوں میں ہم اس کو ڈینگی کے لیے یوز کرتے تھے. آرتھوپیڈک کے پیشنٹ جو ہوتے ہیں عام خاص وہ استعمال ہوتے ہیں وہاں پہ جو ویٹنگ فار آپریشن، کیونکہ آرتھوپیڈک سرجری میں فوراً ہی آپریٹ نہیں ہوتا. بعض اوقات اتنا گندا وونڈ ہوتا ہے، اتنی گندی سویلنگ ہوتی ہے کہ جب تک پیشنٹ اسٹیبلائز نہ ہو، تو کیونکہ بڑا سیریس آپریشن ہے، اسٹرلائزیشن بھی ضروری ہے، اور کس کنڈیشن میں پیشنٹ آیا ہے اس کو ریہیبلیٹیٹ کر کے پھر اس کو آپریٹ کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک ہے، یہی حال سرجری کا. بالکل ٹھیک کہ ہے. پیشنٹ کو پہلے پریپیئر کرتے ہیں، پھر اکارڈنگ ٹو رولز آف سرجری وی آپریٹ دیم. بالکل ٹھیک ہے. سجاد صاحب کے پاس چلتے ہیں. سر، آپ نے بتایا کہ بجلی کے لیے بھی منصوبہ آپ لوگوں کے پاس ہے، اور لیکن پیٹرول کے لیے کیا کچھ صورتحال نظر آتی ہے کہ کیا اگر پیپلز پارٹی انشاءاللہ فیوچر میں آتی ہے تو کیا یہ پیٹرول کی طرف سے بھی ریلیف ملے گا قیمتوں وغیرہ میں؟ جی، میں تھوڑا سا جو آج کا مین ٹاپک ہے اس پہ جانا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ٹراما سینٹرز کے لیے کیا کیا. تو اس کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی تو ہمیشہ ہیلتھ کے ایشو پہ سب سے نمبر 1 رہی ہے سندھ میں، اور اسپیشلی ہماری جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کی جو بڑی سسٹر ہیں وہ ہیلتھ منسٹر ہیں، شاید آپ کے نالج میں ہوگا. تو جنوبی ایشیا کا سب سے بڑا ٹراما سینٹر جو 500 بیڈ پہ محیط 14 منزلہ بلڈنگ کراچی میں ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنایا ہوا ہے جنوبی ایشیا کا. تو اس کے علاوہ انٹرگریٹڈ ٹراما سسٹم جو لیٹسٹ سارا ہے وہ بھی پاکستان پیپلز پارٹی میں سندھ میں مختلف سٹیز میں متعارف کرایا ہوا ہے. اور اس پہ ہمارے جو بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں چیئرمین، ان کی بہت اسپیشل توجہ ہے تاکہ ان کی جو تعلیم ہے، ان کی تربیت جو ہے وہ ادھر ہوئی ہے ان ملکوں میں جہاں پہ پیشنٹس کے لیے بہت رسپیکٹ ہو اور ان کا ایک احساس کیا جاتا ہے. تو پیپلز پارٹی نے ہیلتھ میں تو ٹراماز کے لیے بہت زیادہ سینٹر ایسی جگہ بنائے ہوئے ہیں، لاڑکانہ میں، سکر میں، مختلف جگہ پہ. اچھا، اب آپ کے سوال کی طرف میں آتا ہوں کہ جو پیٹرول کے لیے دیکھیں یہ بڑی بیسٹ پالیسیز انہوں نے ترتیب دی ہوئی ہیں. جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گیس پائپ لائن منصوبہ ہے،
تو اگر ہمیں گیس ہی بڑے اچھے ریٹس میں مل جائے, گیس کی وجہ سے ہی کافی سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں, اور پٹرول کا بھی ایشو بھی اسی کے ساتھ لنکڈ ہے کہ اگر ہمیں گیس اچھی مل رہی ہے تو اس سے ہم پٹرول کی پیداوار میں پاکستان میں ہی بہتری کر سکتے ہیں, اور وہی جہاں سے ہم گیس لے رہے ہیں وہی ادھر سے ہی ہم پٹرول بڑے اچھے ریٹس میں لے سکتے ہیں, تاکہ وہ ایک اب دنیا کو ثابت کیا ہے اس نے, ایران نے بھی, کہ وہ کتنے بہادر لوگ ہیں اور انہوں نے کیسے یہ مقابلہ کیا ہے. آج میرا خیال ہے 35-40 دن ہو چلے ہیں اس کو, جنگ کو کنٹینیو تھی, آج کلوز ہوئی ہے. تو اس ملک میں ابھی تک پٹرول اتنے کا ہی مل رہا ہے جب جنگ شروع ہوئی تھی, اور اسی طرح سہولتیں دے رہے ہیں وہ. تو بڑی بہادر قوم ہے, اور وہ ہمارے ساتھ ہمیشہ شروع سے ہی پاکستان کے ساتھ. دنیا میں کہیں بھی کوئی ہیپننگ ہوتی ہے تو سب سے پہلے پاکستان کیوں متاثر ہو جاتا ہے؟ اصل میں میرا تو خیال ہے اس وقت پٹرول کے ایشو میں پاکستان سب سے بہتر پوزیشن میں ہے کہ ادھر لائنیں نہیں لگی ہوئی, پٹرول بڑے وافر مقدار میں مل رہا ہے. آپ اگر جائیں اس وقت امریکہ میں تو $5 سے اوپر پٹرول کی پرائز گئی ہوئی ہے, جو لوگوں کو کلنگ پوزیشن میں ہے. لوگ ادھر بھی یہ سفر کر رہے ہیں ان چیزوں سے. کسی بھی ملک میں چلے جائیں, میں جو دیکھ کے آیا ہوں چائنا میں تو انہوں نے اس کا حل نکال لیا ہوا ہے نا پٹرول کا, وہ بڑے اچھے طریقے سے دوسرے ٹیکنالوجی میں چلے گئے ہیں گاڑیوں کی. تو سعودیہ میں بھی پرائز زیادہ تھی, ہر جگہ پرائز زیادہ ہے. تو لوگوں کو اس حالت میں, جنگ کی حالت میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. قومیں تبھی ترقی کرتی ہیں, اور پاکستان میں تو ابھی آپ پٹرول پمپوں میں کوئی رش نہیں ہے, اور گورنمنٹ نے جو اس کا حل نکالا ہے, یقین مانے یہ پاکستان کی ہسٹری میں شاید پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جو سہولتیں ہماری گورنمنٹ دے رہی ہے, پنجاب گورنمنٹ, سندھ گورنمنٹ, KPK گورنمنٹ کو بھی انہوں نے اس میں انگیج کیا ہے زبردستی ساتھ, اور بلوچستان گورنمنٹ, تو یہ فری جو ٹرانسپورٹیشن دے رہے ہیں لوگوں کو, تو یہ کبھی نہیں ہوا. تو یہ جیسے کہ آپ نے بتایا کہ سندھ میں اور بلوچستان میں پیپلز پارٹی مضبوط ہے, پنجاب میں یا لاہور میں جو ہے مضبوط کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں جی, دیکھا جائے تو پچھلے الیکشن میں پنجاب میں ہمارے ووٹس کافی بڑے ہیں. اب اگر تعداد میں جائیں گے تو ہمارے پنجاب میں کافی ووٹ زیادہ ہوئے ہیں, لیکن یہ ہے کہ ہمارا 35 سال سے ہماری ادھر گورنمنٹ نہیں ہے. نون لیگ کی گورنمنٹ تھی, اور انہوں نے پالیسیز اس طرح کی بنائی ہوئی تھی کہ ہمارے جو لوگوں کے کام بڑے مشکل سے ہوتے ہیں, اور وہ ٹھیک ہے وہ اگریسولی کر رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ آئندہ آنے والے وقتوں میں پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب اور سینٹر پنجاب میں بہتر پوزیشن میں آئے گی, اور بہتر ورکنگ ہو رہی ہے. لیکن ہمارے جو ہیں پریزیڈنٹ صاحب آصف علی زرداری صاحب کی یہ پالیسی ہے کہ سب لوگوں نے مل جل کے چلنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی پارٹی کا پورے ملک میں قبضہ ہو, سب کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے, اور سب کا رائٹ بنتا ہے. یہ بھی پولیٹیکل پارٹیز ہیں اور انہوں نے بھی کام کیے ہوئے ہیں ملک کے لیے, تو ان کو ساتھ لے کے چلنا چاہیے. اور لیکن اوور آل اگر لیکن ابھی آپ نے بتایا کہ جو بلاول صاحب ہیں وہ ذوالفقار صاحب, بینظیر صاحبہ اور زرداری صاحب کے جو ہے ویژن کو آگے لے کے چل رہے ہیں, لیکن ان کا اپنا ویژن کیا ہے؟ دیکھیں جی, ان کا اپنا ویژن تو جو بھٹو صاحب کا ویژن تھا وہ تو بہت دور کی سوچی ہوئی تھی نا انہوں نے پاکستان کے لیے, وہی بہت بڑا ویژن تھا. ان کا اپنا ویژن تو اتنا ویری کلیئر ہے کہ وہ ایک بالکل صاف صفاش قسم کے پولیٹیکل لیڈر ہے. کوئی ایک چھوٹی موٹی ان کے اوپر کسی قسم کا ایلیگیشن نہیں ہے. سب سے بڑا ویژن تو یہی ہے, یہی کامیابی ہے, اور یہی وہ نیو جنریشن کو لے کے ساتھ چلیں گے اور ان کو بتائیں گے کہ ہم نے کیسے صاف اور شفاف, بی بی شہید کا بھی صاف شفاف تھا سارا, چیئرمین اپنا ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا بھی یہی تھا سارا سلسلہ, تو وہ انہی کو آگے لے کے چل رہے ہیں. اور جہاں تک تعلق ہے ینگسٹر کا, تو وہ انشاءاللہ ان کی پالیسیز بہت اچھی ہیں, ان کے ساتھ بڑی ینگسٹر ٹیم تیار ہو چکی ہوئی ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. ڈاکٹر شفیق الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, آپ کس پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں, آپ کس کے سپورٹر ہیں؟ میں اس پارٹی کو سپورٹ کرتا ہوں جو میرے ملک کے لیے بہتر ہو. میں ساری پارٹیاں میری ہیں, جتنی بھی پاکستان کی پارٹیاں ہیں, ہم ان سب پارٹیوں سے بلانگ کرتے ہیں, اور جو ہمارے ایک عام بندے کو اس کی جو بیسک نیڈ ہے, روٹی کپڑا مکان, اور اب تو خیر پٹرول بھی آ گیا اس میں, اور یہ چیزیں بھی آ گئی ہیں,
یہ واقعی بہت اچھا نعرہ تھا بھٹو صاحب کا. اور اب ہمارے جو ہماری سی ایم ہیں وہ بھی انہوں نے ہمیں ہر طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا ہے اس کرائسس میں. میں سلام پیش کرتا ہوں مریم نواز صاحبہ کو. انہوں نے, کیونکہ میں خود ڈاکٹر ہوں اور میں خود دیکھتا ہوں کہ ایک ایسا بندہ جو بالکل افورڈ نہیں کر سکتا, جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے, اس کو ہاسپٹل سے بہت ساری, ویسے تو فلاحی تنظیمیں بھی سپورٹ کرتی ہیں اور بہت بھی ہے, اس کو 3 ٹائم کا بہترین کھانا بھی ملتا ہے, اس کو ہر دوائی ملتی ہے, اس کی ہر انویسٹیگیشن فری ہوتی ہے, اور اس کو فوراً ہاسپٹل پہنچایا بھی جاتا ہے, اور اس کے بعد اس کی فیملی کا بھی خیال رکھا جاتا ہے. اچھا سجاد صاحب, آپ مریم صاحبہ کی کس ایک چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیں گے؟ جی دیکھیں, میں مریم صاحبہ کی جو ایکٹیویٹیز ہیں ماشاءاللہ, ان کا جو ویژن چل رہا ہے, جیسے شاید میرا خیال ہے ان کے فادر کی وجہ سے, ان کے چچا کی وجہ سے, سر مائک, ان کو جو سپورٹ مل رہی ہیں, ان کا جو اپنے بڑوں کے ساتھ اچھا ریلیشن ہے, ان کا دوسری پارٹیز کے لیڈران کے ساتھ بھی اچھا ریلیشنز ہے, یہی چیزیں کامیابی ہوتی ہے. اور باقی انہوں نے بڑے اچھے پلانز کیے ہوئے ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا پہ چیزیں نظر آتی ہیں. تو ان کے جو پلانز ہیں, میں نے 10-12 ان کے ڈیفرنٹ پلانز ہیں جس میں انہوں نے اپنا دھی رانی پروگرام اور مختلف قسم کے جو پلانز کیے ہوئے ہیں, بڑے اچھے ہیں, اچھا انیشیٹو ہے. اور میں ریکویسٹ کروں گا کہ تمام پارٹیز کو ان پلان سے فائدہ اٹھانا چاہیے, نہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کے اوپر تصویر کس کی لگی ہوئی ہے. تصویر کو 2 منٹ کے لیے ہٹا لیں اور جو ان کے اچھے پلانز ہیں ان سے فائدہ اٹھائیں, اور ان کو ملک کے لیے جو انہوں نے پنجاب کے لیے بہتریاں کی ہیں, جو انہوں نے پنجاب کے لیے کافی سارے یہ اچھی یہ جو ادھر بدماشی سسٹم, ادھر یہ کافی سارے معاملات کو بہتر کیا ہے. اور انہوں نے ایک بہت ہی اچھا ایک سٹیپ میں اوورسیز میں بھی گنا جاتا ہوں, تو ہمارے ایک دوست ہیں برسٹر امجد ملک صاحب کو انہوں نے اوورسیز کا وائس چیئرمین بنایا پنجاب کا, جو کہ بہترین انسان ہے, اور 24-25 سال کے لیے سے وہ اس پہ کام کر رہے تھے کہ اوورسیز کے لوگوں کو کیسے بینیفٹ دیا جائے. تو انہوں نے ان کو عزت دی, رسپیکٹ دی, ادھر لا کے ان کو بٹھایا اور ان کے تجربات سے فائدہ اٹھا رہی ہیں. یہ چیز کو دیکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ وہ پاکستان کے لیے کچھ کریں گی. سجاد صاحب کی یہ بات بڑی اچھی اور پازیٹیو میسج دے رہی ہے کہ کسی بھی پارٹی کی لیگ پولنگ نہیں کی, جس نے جو کام اچھا کیا ہے اس کو اسی طرح سے سراہا جا رہا ہے. تو سر یہ ایک بڑی اچھی سوچ ہے آپ کی. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ کس طرح کے جو مریض ہیں, کس مرض کو ابھی جو ہے وہ عروج پہ جا رہا ہے, کس طرح کے مریض جو ہیں وہ ہاسپٹلز میں زیادہ آ رہے ہیں؟ اب اس میں تو یہ ہے نا کہ جیسے بسنت تھی, بسنت میں ہماری گورنمنٹ نے بہت اچھے سیٹ اپ کیے, لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو SOPs کو فالو نہیں کرتے. تو ہمارے پاس لوگ چھتوں سے بھی گر کے آئے اور ٹراما بھی ہوا, 1-2 ایونٹس ایسے بھی ہوئے, ڈور والے بھی ہوئے, کیونکہ وہ SOPs کو فالو نہیں کر رہے. تو ڈپینڈ کرتا ہے. سردیوں میں فلو, انفلوئنزا بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور وائرل ڈیزیزز بہت ہو جاتی ہیں, لیکن دے آر بینگ پراپرلی مینج. ان کی مینجمنٹ اگر پراپر ہو جائے تو اٹ ٹیکس ٹائم فار آج دیئر کل مچھر بہت زیادہ ہیں, تو ڈینگی کے مریض بھی میں بھی اضافہ ہو گیا. ڈینگی آج کل اتنا زیادہ نہیں ہے, لیکن اس کا ہمارے پاس ایک پورا بے موجود ہے. تو اگر جب وہ زیادہ ہوتے ہیں تو پھر ہم زیادہ بیڈز ان کے لیے آکوپائی رکھتے ہیں. ہر وقت ہم کسی کو منع نہیں کرتے, اور ہر قسم کا پیشنٹ ہمارے پاس آ رہا ہے. ٹراما بھی آ رہا ہے, میڈیسن کے بھی آ رہے ہیں, ہارٹ اٹیک کے بھی آ رہے ہیں. سب لوگوں کو اچھے سے ٹریٹ کیا جاتا ہے. جی الحمدللہ, کیونکہ ٹریٹمنٹ ہے یا جس کی سفارش ہوگی اس کو اچھے سے نہیں سفارش بالکل کسی کا کوئی پیشنٹ جو ہے وہ سفارش کلچر تو بالکل اب نہیں ہے. بہت تھوڑا رہ گیا, یہ تو نہیں میں کہوں گا کہ نہیں ہے, ہوتا تو ہے, لیکن یہ ہے کہ اگر ایک بیچارہ غریب کوئی فقیر بھی اٹھ کے آ جاتا ہے تو اس کو بھی جو اس کے بیسک رائٹس ہیں اور بیسک ٹریٹمنٹ ہے وہ سارا کچھ ملتا ہے, اور ریہیبلیٹیشن تک ہوتی ہے, اس کو کھانا بھی ملتا ہے, اور اس کو جب تک وہ پراپر, ایون کہ ہمارے پاس لوگ ایسے بھی ہیں جو اپنا پیشنٹ چھوڑ کے چلے جاتے ہیں اس غم سے کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکیں گے, ڈاکٹر ہمیں باہر سے 1 روپے کی کوئی دوائی ہم باہر سے نہیں منگاتے, نہ ہم کوئی ٹیسٹ کرواتے ہیں. فرام ڈسپوزیبل سرنج اور لاک والی سرنج, ٹھیک ہے, جو یہ بھی نہیں کہ وہ دوبارہ استعمال ہو سکے. ایک دفعہ جو سرنج یوز ہوگی وہ لاک ہو جاتی ہے, پھر وہ یوز نہیں ہو سکتی. اور ہر چیز الحمدللہ اویلیبل ہے.
ہمارے بہت بلڈ اچھی بینک بات ہے کہ پراپرلی ہمارے سی ایم اکوپڈ ہے. صاحبہ کا ایک اچھا جی. چیک اینڈ بیلنس ہے، اور ہر جگہ پہ ہی ہر فیلڈ میں وہ جو ہے خود چیک اینڈ بیلنس رکھتی اور ہیں. اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ان کے فریکوینٹ وزٹس ہوتے ہیں، ان کی ٹیمز ہمارے پاس تقریباً روزانہ میڈم کی ٹیمز ہمیں وزٹ کرتی ہیں اور وہ ایک ایک چیز چیک کرتی ہیں آ کے. بالکل اس وجہ سے الحمدللہ وی آر ویل اکوپڈ. آخری سوال جو ہے میں سجاد صاحب سے کرنا چاہوں گی کہ سر پاکستان میں جو انویسٹرز تھے وہ چلے گئے تھے ادھر گلف سائڈ پہ چلے گئے تھے اپنی انویسٹمنٹ کو لے کے، لیکن اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہاں پہ تو حالات ابھی اس طرح سے سٹیبل نہیں ہے، تو کیا پاکستان انہیں اپنی انویسٹمنٹ اگر لے کے آتے ہیں تو کس ایریے میں یا کس صوبے میں انویسٹ کریں گے تو زیادہ ان کے لیے سیکیور اور اچھا جو ہے فروٹفل رہے گا؟ دیکھیں جی، ابھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی پاکستان کے اوپر جو مہربانیاں اور مہربانیوں کی بارش ہو رہی ہے، اس میں یہ آپ کے سامنے یہ جنگ کے ایشو ہوئے ہیں، جس میں دبئی ایک بڑا اچھا ملک ہے. میں ادھر رہا ہوا ہوں. دبئی میں بہت اچھی انسانیت کی فیسلٹیز، دنیا کے ہر بندے کو اچھی چیزیں ملی ہوئی ہیں، لیکن یہ حالات کی وجہ سے اب پاکستان کو ایک ٹاپ سیف کنٹری بھی سمجھا جا رہا ہے، اور اس میں لوگ انویسٹر آئیں گے ادھر. ہماری جو گوادر پورٹ ہے وہ بھی انشاءاللہ تعالی فعال ہوگی، اور اس پہ بہت اچھا ابھی بزنس شروع ہو گیا ہے. لاسٹ 10 to 15 ڈیز میں جو ہمیں پورٹ کراچی پورٹ کو جو بزنس ملا ہے وہ کئی سال کی بزنس کے برابر ہے، یعنی 15-20 دن میں جو بزنس ملا ہے. اسی طرح انویسٹرز کو اب سیف پلیس، اور پاکستان آفٹر آل بھٹو صاحب نے دنیا کا سب سے مضبوط قلعہ بنایا ہے. ہمیں ایٹمی ٹیکنالوجی آج بھٹو صاحب کی وجہ سے ہم سب سے سیف کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی بھی دنیا کا بندہ ہمیں نہیں دے سکتا. ایون کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ چائنا ٹاپ نیکسٹ لیول قسم کا کنٹری ہے اس وقت. جو نیکسٹ لیول ایک لفظ ہم یوز کرتے ہیں وہ میں دیکھتا ہوں، میرا ادھر آفس وغیرہ بھی ہے، تو وہ چائنا جو ہے نا وہ بہت آگے ہے. تو چائنا نے پاکستان سے ہی کافی ساری چیزیں سیکھی ہوئی ہیں. ان کا جو پہلا ایئر لائنز تھی وہ بھٹو صاحب نے ان کو دی، دبئی کو بھی دی. تو اب وہ وقت انشاءاللہ تعالی آئے گا تاکہ اب ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ ایک پیج پہ ہیں آلموسٹ. اور اسی ویژن کو دیکھتے ہوئے ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو نے اب دیکھیں جو روٹی کپڑا اور مکان کا ڈاکٹر صاحب نے بتایا ہے، تو مکان 21 لاکھ گھر یہ جو فلڈ کے بعد سندھ گورنمنٹ میں بلاول صاحب نے پلان کر کے وہ تیار کر رہے ہیں، اور 6 سے 7 لاکھ لوگوں کو ہینڈ اوور کر دیے گئے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ جو ہمارے ملک کی آبادی آپ کی خواتین کی زیادہ ہے، تو انہوں نے وہ تمام کے تمام خواتین کے نام گھر ان کو ہینڈ اوور کیز کی ہیں. یہ بہت بڑا سٹیپ ہے پاکستان میں. اس کو ہمارا اصل میں پارٹی کا تھوڑا سا یہ المیہ ہے کہ ہم اپنی چیزوں کو ہائی لائٹس نہیں کرتے زیادہ، لیکن اپنے ملک کے لیے آپ کر رہے ہیں تو اس کو میں اتنی شو بازی کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اپنے ملک کے لیے ہم یہ چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، بہت شکریہ. چودھری سجاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما پیپلز پارٹی کے. اپنی پارٹی کا موقف انہوں نے سامنے رکھا کہ بلاول صاحب جو ہیں کس ویژن کو آگے لے کے جا رہے ہیں، اور پاکستان کے لیے بہت اچھی پالیسیز جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کے پاس ہے. اپنے وقت کے ساتھ جب وہ آگے آئیں گے تو اس سب کچھ امپلیمنٹ کر کے مزید پاکستان جو ہے ترقی کی طرف گامزن ہوگا. اور دوسرے ہمارے ساتھ موجود تھے ڈاکٹر شفیق الرحمان صاحب، جنرل سرجن ہیں. بہت کچھ سیکھنے کو ملا کہ اگر کوئی ٹراما میں چلا جاتا ہے، اگر کوئی روڈ ایکسیڈنٹ آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کے ارد گرد اکٹھا ہونے کی بجائے اس کو فرسٹ ایڈ دیں تاکہ وہ اپنے زندگی کی بازی کہیں ہار نہ جائے. اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں. اللہ حافظ.